تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم میں سے کوئی ایک گھونٹ پانی کے ساتھ یا ایک گھونٹ دودھ کے ساتھ یا ایک کھجور کے ساتھ بھی کسی کا روزہ افطار کروائے گا تو اس کے لیے بھی اجر عظیم ہوگا۔ تو میں بڑھنا چاہوں گا اپنے مہمان اسکالر کی جانب اور جناب عدنان شاکر سیالوی صاحب ان سے گزارش کروں گا کہ افطاری کی جو برکات ہیں ان پہ ذرا روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوال کہ افطاری کی کیا برکات ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح سحری میں برکتیں رکھی ہیں اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اسی طرح جو افطاری کا وقت ہوتا ہے یہ بھی مقبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی ایسی ساتھ ہوتی ہے، ایسی گڑی ہوتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فارحتان، روزے دار کو دو خوشیاں جو ہیں وہ نصیب ہوتی ہیں، دو خوشیاں روزے دار کو ملتی ہیں۔ فرمایا فرحت عند فطری، ایک خوشی اس کو جب وہ روزہ کھولتا ہے، روزہ افطار کرتا ہے تو اس وقت اس کو میسر ہوتی ہے کہ جب سارے دن کی بھوک اور پیاس برداشت کرنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ کی طرح طرح کی نعمتیں کھاتا ہے اور ٹھنڈا مشروب جب پیتا ہے تو قلب بھی خوشی محسوس کرتا ہے۔ یہ جسمانی خوشی ہے جو کہ روزہ کھولنے والے کو ملتی ہے۔ دوسری فرمایا وفرحۃ عند لقاء ربہ، فرمایا دوسری خوشی روزے دار کو اپنے رب سے ملاقات کے وقت اس کو سبحان اللہ۔ اور یہاں پر میں ایک بات اپنے سامعین و ناظرین کو بتانا چاہوں گا، ایک ہوتا ہے زیارت کرنا، ایک ہوتا ہے ملاقات کرنا۔ زیارت اور ملاقات میں فرق ہے۔ زیارت جو ہوتی ہے یہ دور سے بھی ہو جاتی ہے، لیکن ملاقات جو ہے یہ دور سے نہیں بلکہ قریب اور نزدیک سے ہوتی ہے۔ باقی جنتیوں کو اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوگی، روزے دار کو یہ سعادت حاصل ہوگی کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی زیارت بھی ہوگی، اللہ تعالیٰ سے ملاقات بھی ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور افطاری کی برکات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو کوئی میرا امتی کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے گا تو اللہ تعالیٰ روزے دار کے اجر و ثواب سے کمی کیے بغیر اس کے برابر جو ہے اجر و ثواب افطار کرانے والے کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ صحابہ نے جب یہ خوشخبری سنی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر بندہ تو اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ پیٹ بھر کر کسی کو روزہ افطار کروائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی بندہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ساتھ یا مشروب کے ایک گھونٹ کے ساتھ بھی کسی کا روزہ افطار کروا دے گا تو اس کو بھی اتنا ہی اجر و ثواب دیا جائے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے ثواب میں سے کمی نہیں ہوگی، کمی نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اور آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی طاقت رکھتا ہو اور کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر افطاری کروا دے تو پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میرے ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ برکت روزہ افطار کروانے والے کی ہے کہ جو صرف روزہ افطار کروا رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو یہ انعام سے نواز رہا ہے۔ تو جس نے اللہ کی رضا کے لیے سارا دن روزہ رکھا، بھوک اور پیاس برداشت کی، اپنے آپ کو ہر برائی سے ہر گناہ سے روکے رکھا، تو اس کو جو اللہ تعالیٰ اجر اور ثواب عطا کرے گا وہ کتنا ہوگا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ لا یرد، فرمایا تین شخص ایسے ہیں کہ جن کی دعا رد نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ۔ تین اشخاص ایسے ہیں کہ جب بھی وہ دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ ان میں سے پہلا بندہ فرمایا دعوتہ الصائم حتی یفطر، فرمایا جب روزہ دار افطاری کے وقت وہ جو مقبولیت کی گڑی ہے اس گڑی میں چند لمحے پہلے ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا دوسرے نمبر پر وامام العادل، فرمایا انصاف کرنے والا امام، عادل امام جو ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو بھی رد نہیں فرماتا، قبول فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تیسرے نمبر پر فرمایا ودعوۃ المظلوم، مظلوم جو ہوتا ہے اس کی بھی دعا رد نہیں ہوتی، جب بھی وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مظلوم دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ہر صورت میں قبول فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں پر میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اس حدیث پاک سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ پہلے نمبر پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا کہ تین اشخاص کی دعا رد نہیں ہوتی قبول ہوتی ہے، ان میں سے پہلا جو ہے کہ دعوت
دعوتہم الصائم حتی یفطر، کہ روزہ رکھنے والا افطاری کے وقت جب دعا کرتا ہے تو وہ ہر حالت میں قبول ہوتی ہے۔ تو یہ خوشخبری کس کی زبان سے ہمیں سننے کو مل رہی ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے۔ اور میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب زبان اقدس کی بات آتی ہے تو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ زبان مصطفیٰ کا کائنات میں اس کی مثال نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ زبان مصطفیٰ کی کائنات میں مثال نہیں ہے کہ جب بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی کام کرنے کا حکم دیں یا کوئی خوشخبری سنائیں تو وہ حقیقتاً اللہ تعالیٰ کا ہی حکم ہوتا ہے۔ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان کی کیا مثال ہو سکتی ہے؟ میں گفتگو کر رہا ہوں تو میری زبان ہلتی ہے، آپ گفتگو کرتے ہیں تو آپ کی زبان ہلتی ہے، کوئی نعت خواں گفتگو کرتا ہے، نعت خواں بولتا ہے تو نعت خواں کی زبان ہلتی ہے، کوئی طالب علم بولتا ہے تو طالب علم کی زبان ہلتی ہے، کوئی استاد بولتا ہے تو استاد کی زبان ہلتی ہے، کوئی پیر صاحب بولتا ہے تو پیر صاحب کی زبان ہلتی ہے۔ قبلہ علامہ صاحب، دنیا کا دستور، قاعدہ، قانون، ضابطہ یہ ہے جو بولتا ہے اسی کی زبان ہلتی ہے، لیکن کائنات میں زبان مصطفیٰ وہ ہے کہ جس کے بارے میں رب قرآن میں اعلان فرما رہا ہے کہ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، فرمایا یہ وہ زبان ہے، کبھی ہلتی ہے تو مصطفیٰ بولتا ہے، کبھی ہلتی ہے تو خدا بولتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ زبان مصطفیٰ ہے۔ اسی مقام پر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ اس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے ہمیں یہ خوشخبری سننے کو ملی ہے کہ افطار کے وقت جب کوئی روزے دار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے، وہ گھڑی، وہ ساتھ، وہ لمحے اتنی مقبولیت کے ہوتے ہیں کہ اس گھڑی میں کی گئی دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے۔ اسی حوالے سے میں اپنے سامعین و ناظرین کو یہ اپیل کروں گا، یہ درخواست کروں گا، یہ التجا کروں گا کہ وہ جو لمحے ہیں قبولیت کے، ان لمحات میں ہاتھ اٹھا کر اپنے رب سے دعا کی جائے، زیادہ سے زیادہ دعائیں کی جائیں، ملک کی سلامتی کے لیے دعا کی جائے، اپنے فوت شدہ گان کی بخشش کے لیے دعا کی جائے، اور اپنے ایمان کی سلامتی اور خاتمہ بالایمان کے لیے دعا کی جائے۔ اور قبلہ علامہ صاحب خصوص بالخصوص آنے والی جو نسلیں ہیں ان کے لیے یہ دعا کی جائے، اللہ تعالیٰ ان کے دل میں عشق مصطفیٰ، ادب مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ پیدا فرمائے۔ چونکہ پرفتن دور میں اس کی بہت ضرورت ہے، ہماری آنے والی نسل جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پکی اور سچی غلامی میں آ جائے، ان کے دلوں میں نبی پاک کی محبت ہو، نبی پاک کا عشق ہو، نبی پاک کی غلامی ہو۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی جو دعائیں ہیں وہ بھی قبول فرمائے، اور جتنے بھی سامعین روزے رکھ رہے ہیں وہ جو دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، چونکہ وہ افطاری کا لمحہ انتہائی قبولیت کا لمحہ ہوتا ہے جب ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتیں آگے پڑی ہوتی ہیں۔ بندہ کہتا ہے یا اللہ میں طاقت ہونے کے باوجود یہ تیری نعمتیں تیرے حکم کے علاوہ جو ہے وہ استعمال نہیں کر سکتا، تو تیرا حکم ہوگا جب افطاری کا ٹائم ہوگا تو میں تیری نعمتیں استعمال کروں گا۔ حالانکہ وہ نعمتیں بندے پر حلال ہوتی ہیں، لیکن اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جو روزہ رکھا ہوتا ہے اس کی روحانیت اور نورانیت حاصل کرنے کے لیے جب وہ بندہ انتظار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ افطاری کی برکت سے، روزے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی ساری التجاؤں کو، دعاؤں کو قبول فرمائے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا حبیبی یا رسول اللہ، 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 یا نور اللہ۔